وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل سے ایک پکا عہد لینے کا ذکر تھا کہ ہم نے کوئی دور پہاڑ کو تمہارے سروں پہ معلق کر کے تم سے عہد لیا تورات پہ عمل کرنے کا، اور تم نے وہ عہد دیا کہ ہم تورات پہ سختی پہ عمل کریں گے، پابندی کے ساتھ عمل کریں گے. لیکن اس کے باوجود تم نے عمل نہیں کیا تورات پہ، اور تم راہ راست سے ہٹ گئے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی خاص مہربانی تمہارے اوپر نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس نقصان سے نہ بچاتا جو تمہیں اس کے نتیجے میں پہنچنے والا تھا. اللہ تمہیں تباہ کرتا، برباد کر دیتا، سب کو سب ہستی سے بتا دے. اور میں نے بتایا تھا ان کا ہاتھ ان کو جا رہا تھا، جو کچھ واقعات ان کے اللہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر قرآن کے اوپر ہمارا عمل نہ ہو اور ہم قرآن کو پس پوش ڈال دیں تو پھر ہمارا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا. اس لیے جہاں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم تورات پہ مضبوطی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ عمل کرو، وہ حکم ہمیں ہے. کہا ان کو جا رہا ہے، سنا ہمیں جا رہا ہے کہ اس طرح تمہیں قرآن پہ پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، قرآن کی باتوں پہ دل سے یقین کرنا ہوگا اور سختی سے عمل کرنا ہوگا. اور جیسے ان کو کہا گیا تھا کہ تورات میں جو کچھ قوانین ہے، احکام ہے، ان کو تمہیں یاد کرنا ہوگا، ایسے ہی ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ قرآن مجید کے احکام قوانین کو یاد کرو، اس کو پڑھیں، پڑھائیں، دوسروں تک پہنچائیں. اس سے وہ قوانین یاد ہوتے ہیں. خود پڑھیں، اوروں کو پڑھائیں، اوروں تک پہنچائیں، اوروں کے سامنے اس کا ذکر کریں. اس سے قرآن کے قوانین یاد ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پھر تقوی کی صفت جو ہے نا مل جائے گی. تقوی جو بھی قرآن پہ عمل کرے گا اور پابندی کے ساتھ عمل کرے گا، سختی سے عمل کرے گا، مضبوطی کے ساتھ عمل کرے گا، اور قرآن مجید کے اندر جو قوانین اللہ کے احکام ہیں ان کو یاد رکھے گا، ان پہ عمل کرے گا، اوروں تک پہنچائے گا، تو اللہ ایسے لوگوں کو تقوی کی صفت سے نوازے گا. اور جس کو تقوی کی صفت مل جائے پھر اس کو اللہ کے احکام پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک اور بغاوت، نافرمانی کا ذکر کیا. یہ تو ہم ہیں، ہمارے مزے ہیں کہ ہمیں کسی دن بھی کوئی دنیا کا کام بنا نہیں ہے، کسی دن بھی کوئی کام بنا نہیں. ہر دن، یہاں تک کہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے علاوہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر اور کوئی کام نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جمعے کی نماز نہ ہو جائے. پہلی اذان سے لے کے جمعے کی نماز ہونے تک زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، اور باقی جمعے کے دن بھی کوئی کام بنا نہیں. حالانکہ ہمارے لیے منتخب دن ہمیں سارے دنوں کا سردار دن، جس کو اللہ نے ہمارے لیے افضل قرار دیا، اس کی عبادت کو افضل قرار دیا. اور جیسے رسول اللہ نے بخاری مسلم کی روایت میں آپ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے باقی امتوں کو اس دن سے بہکایا، چنانچہ وہ اس دن کو نہ پا سکی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ ایک حد تک اللہ نے انہیں اختیار دے دیا تھا
عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی کہ اپنے لیے جو دن چاہو پسند کرو، عبادت کی چاہو تو پسند کرو۔ یہود نے ہفتے کا دن پسند کر لیا، منتخب کر لیا کہ اس دن کائنات پیدا ہو گئی تھی۔ اس طرح عیسائیوں نے اتوار کا دن پسند کر لیا، منتخب کر لیا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا دن رکھا۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار، سارے دنوں سے افضل، لیکن مسلمانوں پہ جمعے کے دن بھی کوئی پابندی نہیں، نہ تجارت کی پابندی ہے، نہ کوئی کام کاج کی پابندی ہے، سوائے جمعے کی پہلی اذان سے لے کے جمعے کی نماز ہونے تک، جمعے کی اذان نماز ہونے تک یہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بنتا ہوگا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن کوئی پابندی نہیں، اور یہودی وہ ہفتے کے دن کوئی اور کام کاج بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تجارت کیا، چولہے میں آگ بھی نہیں جلا سکتے، آگ بھی نہیں جلا سکتے۔ ہفتے کے دن سارا کا سارا عبادت کے لیے تھا۔ اس دن کوئی بھی کام کرتے اللہ کی بغاوت، نافرمانی، قانون شکنی میں آتا۔ تو اب ظاہر ہے جو بھی یہ کام کرتے ہیں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس آیت میں جس کام کا ذکر کیا گیا ہے یہ خاص کام ہے، اور خاص بستی کا ذکر ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ بستی۔ اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عرصہ ان کو مہلت دی، بہت عرصہ مہلت دی۔ اللہ جب مہلت دیتا ہے تو لمبی مدت دیتا ہے، لمبی مدت۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلو ہمیں اللہ کچھ نہیں کہہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اور یہ گنجائش ہے، اللہ مہلت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے آباء و اجداد بھی گزر گئے اس کام میں، آباء و اجداد بھی۔ اتنا عرصہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اس میں مہلت دی۔ وہ کام کیا تھا؟ یہ سمندر کے کنارے کوئی بستی تھی، تورات کے مطابق ایلا نام تھا اس بستی کا۔ یہ ساحلی لوگ تھے، اور ساحلی لوگوں کی زندگی کا زیادہ تر دار و مدار مچھلی کے شکار پہ ہوتا ہے۔ وہ مچھلی کے شکار کرتے تھے، اور اس سے کا ان کی زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو میرے اب اللہ کی طرف سے یہ امتحان میں مبتلا ہو گئے اس طرح کہ ہفتے کے دن تو عبادت کا دن تھا، اس دن اللہ نے ہر کام سے منع کیا، ہر کام سے، یہاں تک کہ چولہے میں آگ بھی نہیں جلا سکتے۔ تو جو ہفتے کا دن ہوتا تھا سمندر میں مچھلیاں ہی مچھلی ہوتی تھی، مچھلیاں ہی مچھلی ہوتی تھی، اور باقی دنوں میں پھر مچھلی ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے ہفتے کے دن۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بعضوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جمعے کے دن سمندر سے نہریں کھودتے تھے، نہریں، اور نالے جو نا نالے بنا دیتے تھے، اور آگے پھر ان کے نالوں کے آگے حوض بنا دیتے، حوض بنا دیتے۔ تو ان حوضوں میں جب پانی چلا جاتا تھا تو ظاہر ہے اس پانی میں مچھلیاں بھی بے تحاشا چلی جاتی تھی، اور یہ جمعے کو دن ہی کیا کر دیتے، اس کو بند لگا دیتے تاکہ واپس نہ جائے۔ کوئی کہتا بھی کیا کر رہے ہو، منع ہے، کہتے اور دیکھو ہم ہفتے کے دن تھوڑی کر رہے ہیں، ہم جمعے کے دن کر رہے ہیں، ایسے غلط قسم کے ہیلے کر رہے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ یہ جال ڈال دیتے تھے جمعے کے دن جال ڈال دیتے تھے، اور پھر اتوار کے دن جال کو نکالتے تھے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں بہت ساری چل جاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ دیکھو جمعے کے دن ڈالتے ہیں، اتوار کے دن نکالتے ہیں، ہفتے کے دن تھوڑا شکار کیا۔ اور ہر کی تقسیمات سارے کی تقسیم میں نے کہا ہے کہ یہ بھی شروع میں تھا، شروع میں جب دل کا سیانی ہوا تھا نا اللہ کی بغاوت، نافرمانی، قانون شکنی سے، تو اس طرح کیا کرتے تھے۔ بعد میں صرف کھلا ہفتے کے دن شکار کرتے ہوئے گناہ سے انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور جب زنگ لگ جاتا ہے نا پھر اس کو توبے کی توفیق نہیں ملتی، پھر گناہ جب کرتا ہے اس کو ندامت کی ہوتی۔
کوئی پرواہ نہیں کرتا پھر گناہ کی انسان کوئی پرواہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ وقت ایسا جاتا ہے کہ پھر گناہ اس کو اچھا لگتا ہے اور نیکی اس کو بری لگتی ہے، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا اور گناہ کے پیچھے دوڑتا ہے۔ یہ گناہوں کا اثر ہے۔ اللہ تبارک کو ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر کھلم کھلا یہ اس طرح کرنے لگے، شکار کرنے لگے۔ پھر جب لوگ منع کرتے تھے شروع میں کہتے ہیں نا کہ ہم دیکھو آپ دیکھیں تھوڑا ہی کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بھائی ہمارے آباء و اجداد کے وقت یہ کام ہو رہا ہے، اگر یہ کوئی منع ہوتا ممنوع کام ہوتا تو ابھی تک اللہ تبارک کو ہمیں روکتے نا، اللہ تبارک کو ہمیں روکتے، کوئی عذاب نازل کرتے، جب کی طرف سے کوئی تنبیہ آتی تو ابھی تک اس کا عذاب نہیں آیا، تنبیہ نہیں آئی، تو یہ کام جب ممنوع نہیں ہے، جیسے مشرکین مکہ کو کہتے ہیں بھائی بت پرستی چھوڑ دو، یہ جو 360 کو صرف تم نے خانہ کعبے میں رکھے، حالانکہ 2000 سال تک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی محنت کی وجہ سے 2000 سال تک عرب کے لوگ اللہ کی وحدانیت پر خدا پرستی پہ تھے، بت پرستی سے دور تھے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 یا 450 سال پہلے عمرو بن لحی نام ایک آدمی تھا، وہ کیا اور وہ کہیں سے بت لے آیا اور اس طرح بت پرستی شروع ہو گئی۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت جب آپ آئے 400-450 سال بعد تو بت پرستی عروج پہ پہنچ گئی، جہاں تک کہ بیت اللہ میں 360 بت تھے، تو وہ بھی کہتے تھے جب کچھ بت پرستی سے اور اپنی طرف سے انہوں نے بہت سارے جانوروں کو حرام کیا تھا اور اپنی طرف سے بہت ساروں کو مردوں کے ساتھ خاص کیا تھا، جب کوئی روکتا کہ بھی اپنی طرف سے یہ باتیں کیوں بنائی ہیں، تم نے بت پرستی کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں یہ آباء و اجداد سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ان چیزوں کو کرتے تھے، اور اس وقت یہ چیز آ رہی ہے، اگر یہ بری ہوتی اللہ کے نزدیک جو ہے نا ناجائز ہوتی، اللہ تنبیہ کرتا نا، اللہ نے روکتا، آج تک اللہ نے روکا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منع نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس نظریے کی تردید کی ہے کہ اللہ اگر کسی کو ایک وقت تک نہ روکے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام جائز ہے اللہ کے نزدیک، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ ڈیل دیتا ہے، اللہ تنبیہ نازل کرتا ہے، اللہ عذاب لاتا ہے، لیکن ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، اس مہلت سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے مہلت ڈیل مل رہی ہے، اس کا مطلب میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور رب کی طرف سے اس کو مہلت مل رہی ہوتی ہے اس لیے کہ کسی وقت یہ سنبھل جائے، باز آ جائے، سنبھل جائے، باز آ جائے، جلدی اللہ پکڑتا نہیں اپنے من کو۔ تو بہرحال جب یہ لوگ کسی طرح باز نہیں آئے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ سختی سے روکا کہ یہ جو تم کچھ کر رہے ہو یہ ناجائز ہیلہ سازی ہے، ناجائز ہیلہ سازی، یہ اللہ کے عذاب کو غضب دینے والا ہے کہ اس کے ذریعے تم اللہ کے قوانین کو کیا توڑ رہے ہو، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تو ان کو یہی کہتے رہے ہمارے آباء و اجداد سے چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے سختی سے جو روکا، اللہ کے عذاب کی دھمکی دی، پھر 3 گروہ ہو گئے، ایک صالحین کا گروہ ہو گیا اور ایک باغیوں کا گروہ ہو گیا اور ایک خاموشی سے رہنے والوں کا گروہ ہو گیا۔ یہ خاموشی سے جو رہنے والے تھے یہ روکنے والوں کو، صالحین کے گروہ کو روکتے تھے، یہ چھوڑو فضول لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، یہ ماننے والے نہیں، کیوں ان کو پیچھے پڑے ہو جو مانتے نہیں ہیں، چھوڑو ان کو اپنے حال پہ۔ تو وہ کہتے تھے معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے۔ کل ہم سے پوچھے گا تم نے روکا تھا یا نہیں، ہم سے پوچھے گا تم نے روکا تھا یا نہیں، ہم کیا جواب دیں گے اگر ہم نے روکا نہیں تھا؟ کل ہم کہہ سکیں اللہ تبارک کے سامنے اللہ نے روکا تھا، ہم نے روکا تھا، نباز نہیں ہے، اس لیے ہم روکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو صالحین لوگ تھے، نیک لوگ، ایک وقت تک روکتے رہے، وہ باز نہیں آئے، تو پھر ایک دن کے دل میں یہ آیا کہ بھائی کیوں ان کے ساتھ ملے جلے رہتے ہو، ان سے بستی الگ کرو، اپنی بستی الگ کرو۔ چنانچہ انہوں نے بیچ میں ایک دیوار بنا دی، یاڑ کوئی بنا دی،
کہ جس سے جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں سکتے تھے، آوازیں سنتے تھے. تو اس طرح اور وہ لیکن وہ وقتاً فوقتاً پتہ کرتے تھے کہ یہ کس حال میں ہے باغی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی کوئی آوازیں نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی نقل و حرکت محسوس ہو رہی تھی. تو انہوں نے جب جان کر دیکھا تو آڑ کے پیچھے سے جب دیکھا اندر اپنی بستی میں کوئی بندروں کی شکل میں، کوئی خنزیروں کی شکل میں. اللہ کسی اور جانور کی شکل میں ہی بنا سکتا تھا، بندر کی شکل میں کیوں بنایا؟ اور خنزیر کی شکل میں کیوں بنایا؟ یہ دونوں اللہ کے قانون کو توڑنے والے. اللہ کے قانون کو توڑنے والے. اللہ نے جانوروں کے اندر بھی چیز رکھی ہے کہ ہم جنس پرستی نہ کریں. چنانچہ جانور ہم جنس پرستی نہیں کرتے. دوسرا، اللہ نے ان کے اندر یہ غیرت رکھی ہے کہ مادہ کے ساتھ ایک وقت میں دو نر نہیں ملتے. لیکن خنزیر جو ہے نا اس حیا والے قانون کو توڑ رہے ہیں اور ایک وقت میں ایک مادہ کے پیچھے کئی نر لگے رہتے ہیں اور جفتی کرتے ہیں. اس بے حیائی کی وجہ سے وہ اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں. اللہ نے جانوروں کی غیرت رکھی اور جانور دوسرے جانوروں کو جب ایک ہو نر دوسروں کو نہیں چھوڑتے، مارتے ایک دوسرے کو. ایک جب ہوتا ہے تو دوسرا پاس جاتا بھی نہیں، اور اگر کوئی چلا جائے پاس جانوروں میں تو وہ مارتے نہیں چھوڑتے. لیکن یہ خنزیر ہے کہ ایک وقت میں ایک مادہ کے پیچھے کئی لگے رہتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں کسی کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانوروں کے اندر یہ حیا والا مادہ رکھا ہے اس کو خنزیر توڑ رہا ہے. یہ نقطہ مشترک ہے. اور بندر جو ہے نا اس میں ہم جنس برنس کی پائی جاتی ہے. ہم جنس برنس کسی اور جانور نہیں پائی جاتی سوائے بندر. اللہ کی فطرت کے خلاف. فطرت ہے ایک بھی اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے، دوسرا بھی توڑ رہا ہے. لہذا انسان اس وقت ہے اشرف المخلوقات، اس وقت ہے ساری مخلوقات سے افضل، اس وقت ہے جب یہ اللہ کے قانون کو توڑ نہ رہا ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑ دے تو پھر یہ انسانیت سے گر جاتا ہے اور جانوروں کے برابر ہو جاتا ہے. جانوروں کے برابر ہو جاتا ہے. اور جانوروں کے بھی اس کی بھی اللہ برابر کر دیتا ہے کہ جو کیا ہے اللہ کے قانون کو توڑنے والا. ایک بے حیا ہے اور دوسرا فطرت کے خلاف چلنے والا. اور پھر بندر کی تو شکل بھی انسان سے ملتی جلتی ہے نا، انسان سے بندر اس کی تو 2 وجہ مفسرین نے لکھی، 2 وجہ. ایک شکل بھی ملتی جلتی ہے، دوسرا یہ خرابی پائی جاتی ہے. اصل یہ خرابی والی بات ہے، خرابی والی. تو دیکھیں اس میں اللہ نے یہ سبق دیا کہ انسان اس وقت تک انسان ہے اور اشرف المخلوقات ہے اللہ کے نزدیک کہ جب اللہ کے قانون کو توڑنے والا نہیں. جب اللہ کے قانون کو توڑ دے پھر اللہ کے نزدیک کے حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے. حیوانوں اللہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانوں کو تو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دی اور بوڑھوں کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا. پھر خنزیر جو ہے یہ زیادہ قابل نفرت چیز ہے اور خاص کر انسان اسے زیادہ نفرت کرتا ہے. اس میں اور خرابی یہ بھی ہے، گندگی خور ہے. یہ خنزیر گندگی کھاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں، گندگی خور بھی ہے جیسے گورے، جیسے سکھ وہ گندگی خور بھی ہے اور بے حیا بھی ہے. یہ جو اللہ نے، اللہ حکیم ذات ہے ہمارے جامع دین میں، جامع دین جو انسان کی ہر موڑ پہ رہنمائی کرنے والا ہے. ہر موڑ
ہر موڑ صرف نظریے کا نام نہیں، نظریے کا نام نہیں، یہ نظریے کے ساتھ پوری زندگی کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، پوری زندگی کے ایک ضابطہ حیات، ایسا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو اس میں اللہ نے وہ ساری کی ساری چیزیں حرام کی ہیں کہ جن کے کھانے سے ہمارے اندر وہ پوری خصلتیں پیدا ہوں۔ گوراکار خنزیر، اس کا کیا حال ہے؟ کتنا بے شرم ہے، وہی خنزیر کی طرح جو خنزیر کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں کہ ایک ایک عورت کے ساتھ ایک ایک وقت میں کتنے کتنے مرد جو ہے نا وہ بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں۔ خنزیر بھی گندگی کھاتے ہیں، گورے بھی گندگی کھاتے ہیں، ایسے ہی شرک۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے گوشت کھانا وہ تو اندر جاتا ہے، اس سے تو وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر انسان گوشت کھائے اس میں درندگی پیدا ہو، یہ خون پینا اگر اس کے لیے جائز ہو تو اس میں درندگی پیدا ہو۔ جو انسان جن جانوروں کے قریب رہتا ہے اس میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بندروں والے جو بندر پالتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ جگہ جگہ نہ نچواتے ہیں، ان کی حرکتیں دیکھ لیں اور ان کی خصلتیں دیکھ لیں وہ بندروں والی۔ بندر بڑا نقال جانور ہے، نقال، بظاہر مداری اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، مداری، اور مداری کتنا نقل اتارتے ہیں۔ جو جس جانور کے پاس جس ماحول میں رہتا ہے تو وہی صفات اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ انسانوں میں بھی ایسے لوگوں کے پاس رہو جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کی عادات اچھی ہوں، جن کی صفات اچھی ہوں، جو نیک ہوں۔ صاحب صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ اللہ تو بہرحال تھے تو انسان، لیکن شعور و انسان تھے تو بندر اور خنزیر۔ جوان بندروں میں تبدیل ہو چکے تھے اور بوڑھے خنزیروں میں۔ بوڑھا جب بغاوت کرتا ہے اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ زانی تو اللہ کو جوان بھی برا لگتا ہے، لیکن بوڑھا اگر زانی ہو اللہ اس سے انتہائی نفرت کرتا ہے، اور انتہائی اللہ کو برا لگتا ہے ایسا بوڑھا۔ اللہ اس پہ انتہائی غضبناک ہوتا ہے کہ جو بوڑھا ہو کے زنا کرتا ہے۔ اس زنا بے حیائی ہے۔ اللہ نے نکاح، یہ جو نکاح کا راستہ اس لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ زنا کا راستہ بنے، اور اللہ نے معاشرتی کاموں میں، چیزوں میں نکاح کو سب سے آسان بنایا، سب سے آسان۔ اگرچہ آج کے مسلمان نے ہندوؤں سے رسم لے لے کے، غیر مسلموں سے رسم لے کے اس کو سب سے مشکل بنا دیا، لیکن شریعت نے سب سے آسان بنا دیا تاکہ زنا کا راستہ بنے۔ ایک مرد کو 4 بیویوں کی اجازت دے تاکہ زنا کا راستہ بنے۔ عورتیں زیادہ سے زیادہ آدمی کی جو ہے نا اس میں آ جائیں، پرورش میں آ جائیں، اس کی کفالت میں آ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ عورتوں کی عزت محفوظ ہو، اور پھر مرد جو ہے نا یہ بھی زنا سے بچے۔ اتنا انہیں مجھے بنا دیا، مشکل بنا دیا۔ تو بہرحال شعور ان میں تھا، اس کی وجہ سے، شعور کی وجہ سے نادم تھے اپنے کیے پہ اور رو رہے تھے، نادم تھے اور رو رہے تھے، یہ بندر بننے والے، خنزیر بننے والے۔ لیکن 3 دن کے بعد اللہ نے ان پہ موت طاری کی، اور 3 دن کے بعد کیا ہو گئے؟ مر گئے، ختم ہو گئے۔ ڈارون کا ایک نظریہ ہے کہ انسان جو ہے نا یہ بندر تھا شروع سے، اور اس نے طرح رفتہ رفتہ ترقی کر کے یہ انسان بنا ہے، یہ غلط ہے۔ بندر کو اللہ نے شروع سے انسان کے ساتھ رکھا ہے، شروع سے رکھا ہے۔ جتنے جانور حضرت انسان کے ساتھ اللہ نے رکھنے تھے وہ جانور شروع سے تھے، شروع سے اس وقت نہیں آئے تھے، اس وقت وجود میں نہیں آئے جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے کہا تھا تو بندر بن جاؤ، اس وقت پہلے سے شروع سے یہ انسان کے ساتھ۔ آج وہ لوگ جو مغرب سے متاثر ہے وہ ڈارون کے نظریے پہ تو کوئی ہچکچاہٹ سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ جب خود وہ سچی ذات صادقوں سے صادق ذات کو جب کہہ رہی ہے کہ میں نے انسانوں کی شکل بندروں میں تبدیل کی، تو اس میں نہیں ہچکچاہٹ ہوتی، تعجب کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔
جو اللہ شروع سے انسان کو بنا سکتا ہے، شروع سے بندر کو بنا سکتا ہے، شروع سے خنزیر کو بنا سکتا ہے، تو کیا ان کی شکلیں جو نہیں بدل سکتا؟ بھلا پھر اللہ فرماتے کہ میں نے ان کو خنزیر اور بندر بنایا کیوں؟ تاکہ یہ عبرت ہو اس وقت موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، اور متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہو۔ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے کیا ہو؟ اوروں کے لیے عبرت، متقی پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہو۔ ہم نے اللہ نے جس راستے پہ رکھا ہے، یہ اللہ کا اللہ کے نام ہے، اللہ کا شکر ہے ہم اس راستے پہ ہیں، اور تاکہ مزید تقویٰ میں آگے بڑھے، مزید تقویٰ میں آگے بڑھے، اور ابھی جس اسٹیج پہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ قرآن کے شروع میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ متقی پرہیزگار لوگوں کو ہے۔ دیکھیں جی ترجمہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق جان چکے ہو تم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو کہا ہم نے ان کے واسطے ہو جاؤ تو بندر ذلیل ہو کر، ذلیل اور خوار ہو کر۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، بس بنا دیا ہم نے اس واقعے کو عبرت، نکال عبرت اس وقت کے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے، وَمَا خَلْفَهَا، جو بعد میں آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنائی ہم نے متقی پرہیزگار لوگوں کے واسطے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا